بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: البخيل من ذکرت عنده ولم يصلي علی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اور معزز حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اعزاز اور آپ کی عظمت بیان فرمائی. وہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سابقین کے لیے بڑے بڑے احکام نازل فرمائے، ان کی فضیلتیں بھی بیان کی. حضرت آدم کے لیے حکم ہوا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کے لیے کسی کے لیے ایسا کچھ نہیں کیا جو خاص اللہ کی ذات کے لیے ہو، اللہ کی ذات کی طرف سے ہو. لیکن یہ فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ابھی آیت پڑھی گئی اس میں فرمایا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اور اے مومنو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے. ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں یہی بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس امت پر حضور کا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے، سلام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے، اس میں تھوڑی بڑھوتری ہے اسی طرح سے کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ کوئی درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور 10 اس کے درجوں کو بلند فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود شریف کو پڑھیں، درود و سلام کو پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کریں. ایک روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ قیامت میں میرے قریب ہوگا، وہ میرے حوض سے پانی پیے گا اور وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اس لیے ہمیں ان تمام احادیث سے یہ رغبت ملتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ بار بار پیش کرتے رہیں. اور ایک روایت جو میرے دل پر بہت اثر کیا اور اس سے مسلمانوں کا حضور سے قریب ہونا معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو بندہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود کا، اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا: جو شخص میری قبر کے قریب سے، یعنی مدینہ منورہ میں جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ اقدس ہے، وہاں سے درود شریف بھیجتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے سلام کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کو سنتے ہیں اور خود وہیں سے جواب بھی دیتے ہیں. بڑے بڑے بزرگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا اور اس کو روایت بھی کیا، نقل کیا کہ ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ اندر سے سلام کے جواب کی آواز آئی. لیکن جو آدمی دور ہے، اپنے گھروں پر بیٹھا ہوا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاحین فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ جو بندہ بھی حضور پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتے سنتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے درود اور سلام کو بھیجتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب سن کر کے جواب دیتے ہیں. اور اس میں بڑی فضیلت کی بات آدمی کے لیے یہ ہے کہ جب یہ فرشتہ جا کر کے حضور کے سامنے ذکر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، کہ فلاں ابن فلاں نے، یعنی درود پڑھنے والے کا بھی نام لیتا ہے اور اس کے والد کا بھی نام لیتا ہے اور حضور کے سامنے بیان کرتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے اوپر درود و سلام بھیجا ہے. ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. اس لیے یہ امت کے اوپر حق ہے حضور کا، حضور کی قربانیوں کا حق ہے کہ حضور کے اوپر درود و سلام پڑھا جائے اور یہ درود و سلام کا نذرانہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے. وعیدیں بھی ہیں، جو شخص
حضور کا نام سن کر کے، ایک روایت میں ہے وہ جو رمضان المبارک کے سلسلے میں بھی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پالے، حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ 3 بد دعا تھی، ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ پالے اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروائے تو وہ ہلاک ہو، اور ایک بد دعا یہ تھی کہ جس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے اور وہ حضور پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک ہو، اور پھر اس پر حضور نے آمین بھی کہا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی درود ہو ہم اس کو پڑھیں۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود و سلام نہ بھیجے۔ اس لیے ان روایات پر عمل پیرا ہونے کے لیے، ان کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو وعید ان 2 روایت میں بیان کی گئی، ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے والا ہلاک ہو جائے، اس کے سامنے جس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے نام آئے اور وہ حضور پر درود نہ بھیجے، اور دوسرا یہ بد دعا ہوئی کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے حضور کا ذکر ہو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ، آمین۔